وجوہ مد میں سے مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہے۔ وجوہ مد کتنے ہیں؟ وجوہ مد 3 ہیں، قصر، توسط، طول۔ تو اب کہہ رہے ہیں وجوہ مد میں سے مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہے جس کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہے۔ مد متصل اور مد منفصل میں جو توسط ہے اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2.5، 4 الف ہے۔ اور مد عارض میں طول، توسط تینوں ہیں۔ مد متصل اور متصل اور منفصل میں توسط ہے اور اس کی مقدار 2، 2.5 الف۔ تو پھر کنفیوژن نہ ہو، مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہے جس کی مقدار 2، 2.5، 4 الف ہے، اور مد عارض میں طول، توسط، قصر تینوں وجہ جائز ہیں۔ یعنی ترک مد بھی جائز ہے، تینوں وجوہ جائز ہیں، مگر طول اولا ہے۔ مد عارض میں قصر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں، تینوں وجہ جائز ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں مگر طول اولا ہے۔ طول جو ہے اس میں بہتر ہے، جائز تینوں وجہ ہیں لیکن طول جو ہے بہتر ہے۔ مد عارض میں توسط کی مقدار 2 اور 3 الف ہے۔ یہاں یہ واضح کر رہے ہیں کہ مد عارض میں توسط کی مقدار 2 اور 3 الف ہے، اور مد متصل اور مد منفصل میں توسط کی مقدار کتنی ہے؟ 2، 2.5، 4 الف ہے، اور مد عارض میں توسط کی مقدار 2 اور 3 الف ہے، اور طول کی مقدار کشش 3 اور 5 الف ہے۔ طول کی مقدار کتنی ہے؟ 3 اور 5 الف ہے۔ ان تینوں وجہوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں۔ مد عارض میں کہہ رہے ہیں طول، توسط، قصر تینوں وجہ جائز ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان تینوں وجہوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں، چاہے تو طول بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو قصر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تینوں وجہوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، لیکن جب قرات کا آغاز کیا جائے، ابتدا کی جائے، تو جس وجہ کو بھی آپ نے اختیار کیا ہے وہ شروع سے لے کر کے آخر تک وہی وجہ کو آپ اختیار کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تمام وجہ جمع کریں آپ۔ مد عارض میں کہیں آپ نے طول کر دیا، کہیں توسط کر دیا، کہیں قصر کر دیا، یہ نہ ہونے پائے، بلکہ جس وجہ کو آپ آغاز قرات کے وقت اختیار کر رہے ہیں وہ آخر تک وہی وجہ رہنی چاہیے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اب عالمین میں اگر آپ نے جو ہے توسط کیا ہے تو الرحمن الرحیم میں بھی توسط ہی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو الحمدللہ رب العالمین میں آپ نے قصر کیا، الرحمن الرحیم میں طول کیا، مالک یوم الدین میں قصر کیا، ایسا نہ ہو، بلکہ جس وجہ کو بھی آپ اختیار کریں گے آغاز قرات کے وقت تو وہ آخر تک وہی وجہ رہنی چاہیے۔ اور مد لازم میں صرف طول ہے جس کی مقدار 3 اور 5 الف ہے۔ مد لازم میں کیا ہے؟ صرف طول ہے، اور طول کی مقدار کتنی ہے؟ 3 اور 5 الف ہے۔ فائدہ: مد لازم کی بلحاظ محل اور سبب 4 قسمیں ہیں۔ مد لازم کی محل اور سبب 4 قسمیں ہیں، یعنی سکون تشدید کے ساتھ ہوگا یا بلا تشدید کے ہوگا، اور محل کوئی کلمہ ہوگا یا حروف مقطعات میں سے وہ حرف ہوگا جو تہجی کے وقت سلاسل حروف یعنی 3 حرفوں والا اور بیچ والا حرف مدہ ہوگا۔ ان 4 قسموں کے نام یہ ہیں: کلمی مثقل، کلمی مخفف، حرفی مثقل، حرفی مخفف۔ اب کلمی مثقل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہے، تعریف مع مثال سن لیں۔ کلمہ میں
حرف مد کے بعد سکون لازم تشدید کے ساتھ ہو تو اس کو کلمی مثقل کہتے ہیں، جیسے کاف فا وغیرہ، جیسے کاف فا وغیرہ۔ اور آسانی کے ساتھ میں اور بتا دوں آسان میں، کلمے مستقل کسے کہتے ہیں؟ حرف مد کے بعد تشدید ایک ہی کلمے میں ہو، حرف مد کے بعد تشدید ایک ہی کلمے میں ہو، جیسے کاف یا تحاجونی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلمی مثقل۔ اور آگے ہے کلمہ میں حرف مد کے بعد سکون لازم بلا تشدید ہو تو اس کو کلمی مخفف کہتے ہیں، جیسے آل آنا، آل آنا، یعنی حرف مد کے بعد سکون پہلے سے ہو، جیسے آل آنا۔ آگے ہے حروف مقطعات کے ایسے حرف کے بعد سکون تشدید کے ساتھ ہو جو ثلاثی الحروف اور بیچ والا حروف مدہ ہو تو اس کو حرفی مثقل کہتے ہیں، جیسے الف لام میم کا لام، الف لام میم یہ 3 حرفوں والا ہے، ثلاثی الحروف یعنی 3 حرفوں والا، تو الف لام میم 3 حرف ہیں، تو الف لام میم کے لام میں کون سا مد ہو رہا ہے؟ حرفی مثقل، حرفی مثقل۔ حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لام میم کے لام میں، الف لام، لام حرف مد ہے نا، لا، لا جو ہے لا حرف مد ہے، میم اس کا جو ہے وہ سبب ہے، تو یہ کیا ہے؟ پہلے سے ہے حروف مقطعات میں، الف لام میم لام۔ آگے ہے حروف مذکورہ کے بعد یعنی حروف مقطعات کے بعد سکون بلا تشدید ہو تو اس کو حرفی مخفف کہتے ہیں، جیسے صاد، یا حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد سکون ہو جیسے الف لام میم کے میم میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرفی مخفف۔ اور حرف لین میں جو مد ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ حرف لین کے بعد سکون لازم ہو تو اس کو مد لین لازم کہتے ہیں، جیسے عین سورہ مریم میں ہے، کاف ہا یا عین صاد کے عین میں، اور سورہ شورى میں ہے دوسرے یہ کہ حرف لین کے بعد سکون عارض ہو تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں، جیسے خوف، شیء وغیرہ ہما حالت وقف میں۔